تورات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 87 سال ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں پہلے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اسماعیل، یہ دو لفظوں سے، اسما اور ایل، یہ دو جملوں سے بنا ہے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اور اسما سننے سے قبول کہ ابراہیم کی اللہ نے سن لی، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا نام بنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اب ایک نیا امتحان آ گیا۔ پہلا امتحان تھا آگ میں ڈلنے کا، اب دوسرا امتحان کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم تم تو میرے ہو، تم محبت کی نظر میرے پہ ہی ڈالتے ہو، تم اپنے بیٹے اسماعیل پہ محبت کی جو نظریں ڈال رہے ہو، تم ثابت کرو کہ تم میرے ہو۔ اے ابراہیم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ، کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت جبرائیل آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے آپ نے چھوڑ کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار حکم پورا کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، بی بی ہاجرہ کو ساتھ لیا۔ اب یہ لوگ جو ہے مصر سے چلے ہیں، فلسطین سے یا مصر سے چلے ہیں، چلتے 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 راستے میں کوئی خوشگوار خوبصورت مقام آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے یہاں رکنا ہے، یہاں بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے؟ فرماتے نہیں، ابھی آگے چلنا ہے۔ چلتے چلتے بہرحال وہ مقام آ گیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں نہ جینے کو پانی، نہ پینے کو پانی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں، کوئی آبادی نہیں، بالکل بیابان۔ وہاں پہ حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے آپ نے یہاں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے ایک معمولی سا کوئی چھپڑ بنا دیا، کچھ کھجوریں دے دی، کچھ پانی دے دیا اور کچھ قیدا وغیرہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا آپ نے فوراً چلنا ہے۔ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ابراہیم اتنی تیزی سے اللہ کے حکم کی طرف آگے بڑھے، پورا کرنے کے لیے گھر والوں سے بات بھی نہ کی، چل پڑے۔ بی بی ہاجرہ پوچھ رہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ خاموش۔ دوبارہ پوچھا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش۔ تاہم یہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، صحبت یافتہ تھیں۔ اب تیسری دفعہ پوچھا کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو سر ہلا دیا، ہاں کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بی بی ہاجرہ صابرہ نے فرمایا آپ جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گویا یوں کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ نے مارنا ہی تھا تو پیچھے کہیں مار دیتا، یہاں لایا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو سسرال میں نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آج ہمارے گھر میں غور کیجئے، عورت، لاہور شہر بھرا ہوا شہر، کروڑوں آدمی یہاں رہتے ہیں، اور آبادی کے اندر ایک گھر ہو، اس گھر میں لائٹ بھی ہو، کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اور سارے دروازے بھی ہوں، لاک بھی لگے ہوئے ہوں، ہر قسم کی حفاظت کا سامان ہو، اور چاروں طرف دوسرے لوگوں کے گھر بھی ہوں، آبادی ہو، اور وہ عورت رات کو گھر میں اکیلی ہو، تو اس پوری آبادی میں کے اندر ایک گھر جس میں ہر چیز ضرورت کی موجود، اکیلی عورت پریشان ہوتی ہے، ڈر رہی ہوتی ہے، گھبرا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا غور کریں حضرت ہاجرہ کا معاملہ کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ کسی قسم کی کوئی عمارت نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، عزت کا خطرہ، جان کا خطرہ، جانوروں کے آنے کا خطرہ، کوئی سانپ آ سکتا ہے، کوئی شیر، کوئی جانور آ سکتا ہے، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، کوئی بازار میں مارکیٹ بھی کوئی نہیں کہ کوئی خرید کے منگوا لیں۔ آج تو لاک ڈاؤن میں بھی فون کرتے ہیں تو ڈیل آ جاتی ہے، گھر میں سامان کھانے پینے کا پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنا انہوں نے صبر کیا، اور اس وقت انہوں نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے یہ پڑھا، ان کو فائدہ ہوا، صحابہ نے احد میں پڑھا، اور پڑھنے والوں نے موقع پہ پڑھا، ہر وقت پڑھنے والے کو فائدہ ہوا۔ اگر کوئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پریشانی کے عالم میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھا اور مجھے فائدہ نہ ہوا، فرماتے ہیں اس شخص کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنا ایمان چیک کروانا چاہیے کہ جس ایمان والے نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا، اس کو کیوں نہیں ہوا۔ یہ ایسا جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تھوڑا دور ہو گئے، تھوڑا دور ہونے کے ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی۔ بہرحال حضرت حاجرہ موجود ہیں، اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کی شان جو کچھ کھانے پینے کو تھا ختم ہو گیا۔ اب ماں تڑپ رہی ہے، پریشان ہے اپنے بچے کے لیے کہ بچے کا کیا کرے، بچہ تو کھانے پینے کو مانگ رہا، کچھ بھی موجود نہیں۔ اب اس ماں نے کوشش کی تو ایک پہاڑی نظر آئی، وہ صفا تھی، سامنے مروہ تھی، پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ شاید کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی مدد مل جائے، کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، اونچائی پہ میں چڑھوں۔ ادھر اونچائی پہ چڑھی، کچھ نظر نہ آیا، پھر نیچے اتری، سامنے پہاڑی تھی مروہ، وہاں جانے لگی، درمیان میں ایک نشیب تھا، وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں تیز دوڑیں، پھر اگلی پہاڑی کے اوپر پہنچ گئی، مروہ کے اوپر، وہاں چاروں طرف دیکھا، پھر نہ آیا کچھ نظر، پھر آئیں، پھر گئیں، 7 چکر انہوں نے صفا مروہ کے لگائے۔ اللہ والوں کے قدم کہیں لگ جائیں، اللہ اس جگہ کو کتنی عزتیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کیا ہیں؟ یہ پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں کی جو عظمت کیوں بنی؟ ایک اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے، اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں بنا لیا، اور قیامت تک آنے والے چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دیا کہ حج عمرہ کرنا ہے تو یہاں دوڑنا پڑے گا۔ میری ایک پیاری بندی یہاں دوڑی تھی، آپ کو بھی اسی طرح دوڑنا ہوگا۔ 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، ماں کی تڑپ اور دعائیں قبول ہوئیں۔ انہوں نے آواز ایک سنی، ایک فرشتے کی آواز تھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ پانی بھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے نکل رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، پر مارا، بہرحال وہاں سے پانی جاری ہو گیا، پانی نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ قریب آئی، خوش بھی ہو رہی ہیں، اور اب پانی کو روکنے کہہ رہی ہیں زمزم کا مطلب رک جا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ اس وقت صبر کرتی اور زمزم نہ بولتی تو یہ اور پھیل جاتا اور بڑا ہوتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ پانی عطا فرما دیا۔ بی بی ہاجرہ کو تسلی ہو گئی۔ اللہ کی شان، قبیلہ بنو جرہم، یہ یمن کے قبیلوں میں سے تھا، وہاں قحط سالی ہوئی، وہ پریشان تھے کہ کہیں دنیا میں پانی ملے، ٹھکانہ ملے، تو اس طرح وہ پھر رہے تھے، تو ان کو اچانک کچھ پرندے ہوا میں نظر آئے، تو حیران ہوئے کہ یہ یہاں تو پانی، ہم تو پہلے بھی گزرتے ہیں، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، اور یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیقی حال کے لیے اپنے 1-2 نمائندے بھیجے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور بی بی ہاجرہ سے بات چیت کی، اور بی بی ہاجرہ نے ان کو وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ بہت عقل مند اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم یہاں آ کے رہنا چاہتے ہو، رہ جاؤ، آباد ہو جاؤ۔ ان کے دل کی تمنا بھی یہی تھی کہ یہاں کوئی آ کے آبادی ہو اور کوئی انسانی زندگی کا سلسلہ بنے۔ لیکن انہوں نے ایک بات طے کی، کہا دیکھو یہ جو کنواں ہے نا، یہ میرا اور میری اولاد کا ہے، پانی تم نے پینا ہے، جتنا استعمال کرنا ہے اس کی تمہیں اجازت ہے، اس کی ملکیت میری اور میری اولاد کی ہے، اس کی ملکیت میں تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر یہ بات قبول ہے تو آ جاؤ۔ وہ لوگ واپس گئے اپنے قبیلے میں، جو قریب ساتھی تھے ان کو کہا ہم تو کہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے بنو جرہم آئے اور یہ جگہ پھر آباد ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، ان کی زبان سیکھ لی، ان کے ساتھ ان کا کھیلنا، ان کے ساتھ ان کا رہنا اٹھنا اس طریقے سے ہوا، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور بنو جرہم کو پھر اسماعیل علیہ السلام پسند بھی آ گئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بالآخر بنو جرہم میں شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوران کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو ملنے آتے رہتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کہیں شکار وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو سے ملاقات ہوئی، اور سلام دعا کے بعد بہو نے اندر بٹھایا، بہو سے پوچھا بھئی کیا حال ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، اسماعیل کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو شکار پہ گئے ہوئے۔ پوچھا حالات کیا ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یعنی کہ بڑی مشکل ہے، بڑی مصیبت ہے، کھانے کو نہیں ملتا، فاقے ہیں، تکلیفیں ہیں، اور اس طرح کی شکایتیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب شام کو آئے تو نور نبوت کو پہچان گئے، اور اپنی بیوی سے پوچھا کچھ آیا تھا، کوئی آئے تھے آج؟ کہا ہاں آج اس طرح فلاں ایک شخص آئے تھے، کہ وہ تو میرے باپ تھے، تو میرے والد تھے، کیا فرما گئے؟
تو بتانے لگی کہ فرما گئے ہیں کہ چوکھٹ کو بدل لو. کہنے لگے وہ پیغام دے گئے ہیں کہ تم ناشکری اور تم ناشکری ہو، بے صبری ہو تو تمہیں میں طلاق دے دوں، تم سے علیحدگی اختیار کر لو. انہوں نے ان کو طلاق دے دی. پھر بنو جرہم میں کہیں اور شادی کر لی. اللہ کی شان. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے. اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی کہیں گئے ہوئے تھے. اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے دوسری جو ان کی بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام آئے، سلام دعا آئی، اس نے بٹھایا. آپ نے پوچھا بھئی اسماعیل کدھر؟ کہا وہ تو گئے شکار کے لیے، یہ کام کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے حضرت ابراہیم نے پوچھا ہاں بھئی گزر بدر کیسی ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو پھر روزہ ہو جاتا ہے، صبر کر لیتے ہیں. اور وہ تو اتنے نیک ہیں، اتنے اخلاق والے ہیں، اتنی محبت والے ہیں. پہلی بیوی کی نظر فقط مال کے اوپر تھی، اور اس بیوی کی جو نظر تھی ان کے کردار، اخلاق اور پاک دامنی کے اوپر تھی. ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور ان کو فرمایا کہ بیٹا اسماعیل جب آئے اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے. یہ شکر کرنے والوں کو نعمت ملتی ہے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے. ابراہیم علیہ السلام تو پیغام دے کے چلے گئے، اللہ کی طرف سے جتنا اجازت تھی، جتنی دیر رک سکتے تھے وہ رکے، پھر چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام رات کو جب آتے ہیں تو محسوس تو ہو گیا کہ کوئی آیا تھا، نبی یہاں سے گزرے ہوں. اور پھر اسماعیل علیہ السلام خود ماشاءاللہ نبی. پوچھا کوئی آیا تھا؟ گھر والوں نے بتایا ہاں ایک اس طرح کے بزرگ آئے تھے. کہا وہ تو میرے والد ابراہیم ہیں. کیا کہہ گئے؟ کوئی پیغام دیا؟ کہا ہاں یہ پیغام دے گئے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. تو کہنے لگے کہ میں پھر زندگی بھر تمہارا خیال کروں گا، اور مجھے کہہ گئے ہیں کہ تمہارا خیال کرنا، تم سے نبھانا. اللہ اکبر کبیرہ. تو شکر سے ہمیشہ نعمتیں بڑھا کرتی ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.